اس زیارت کے اندر جو کہ مولا نے خود، جب متوکل نے بلا لیا مولا کو سامرہ میں اور مدینہ سے نکلے تو رستے میں مولا کائنات کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر حاضر ہوئے، اور وہاں پر یہ جملے، ان جملوں سے زیارت کی کہ جو تاریخ میں لکھ لی گئی اور آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ فرق کیا ہے باقی زیارت ناموں اور اس زیارت نامے میں؟ وہ یہ فرق ہے کہ جا بجا قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے مولا کائنات کی ولایت کو، مولا کائنات کی عصمت کو، مولا کائنات کے فضائل کو، مولا کائنات کے مقامات کو بیان کیا ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ اگر گننے پر آئیں تو 32 آیتیں بنتی ہیں۔ 32 آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے تو خود خالی یہ آیتیں ہی زیارت نامہ بن جاتی ہیں۔ 32 آیتوں کے ریفرنس سے، دلیل سے 10ویں آقا اور مولا نے اس زیارت نامے کے اندر مولا کائنات کی ولایت، عصمت، مقامات کو بیان کیا۔ دوسری چیز مولا کائنات کی صفتیں بیان کی ہیں زیارت نامے کے اندر۔ اگر مولا کائنات کی القاب اور مولا کائنات کی صفات کو یکجاں ایک بڑی تعداد میں آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ادھر ادھر دیگر کتابوں میں ہر جگہ ملیں گی، لیکن ایک جگہ پہ ڈھونڈنا چاہیں اسی زیارت نامے کو کھول لیں، 206 القاب اور صفتیں مولا کائنات کی اس ایک زیارت نامے کے اندر بیان کی گئی، اس ایک زیارت نامے کے اندر، کہ جس میں سے تبرکن چند ایک صفات جو کہ میں لایا لکھ کے، اس زیارت نامے کے اندر ہمیں ملے گا کہ مولا کائنات کو سید الوسیین کہہ کر پکارا، اس زیارت نامے کے اندر وارث علم النبیین کہہ کر پکارا مولا کائنات کو، اس زیارت نامے میں مولا کائنات کو ولی رب العالمین کہا گیا، اس زیارت نامے کے اندر مولا کائنات کو امین اللہ فی ارضہ کہا گیا، اس زیارت نامے کے اندر مولا کائنات کو سفیر اللہ فی خلقہ کہا گیا، اسی زیارت نامے کے اندر مولا کائنات کو الحجۃ البالغۃ علی عبادہ کہہ کر پکارا گیا، اور اسی طرح کی اور سینکڑوں صفات کہ جو مل کے مجموعاً 206 صفتیں بنتی ہیں۔ بس اس زیارت نامے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس زیارت نامے سے انس برقرار کرنے کی ضرورت ہے۔